یہ بات ہے سن 25 ستمبر 1978 کی کہ جب امریکن ایئر لائنز کا ایک جہاز اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا۔ اس فلائٹ میں 128 امریکن پیسنجر اور 7 کریو ممبر بھی موجود تھے۔ اس فلائٹ کا نام PSA فلائٹ 182 تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ٹیم بار بار اس فلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس فلائٹ سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مگر پھر تھوڑی دیر میں جہاز کے پائلٹ سے اچانک کانٹیکٹ ہوا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا اس فلائٹ کے پائلٹ سے ہونے والا یہ آخری کانٹیکٹ تھا۔ اس جہاز کے کریش ہونے سے کچھ ہی دیر پہلے پائلٹ نے اپنی ماں کو کچھ ایسا پیغام دیا جس سے اس پائلٹ نے جاتے جاتے کروڑوں لوگوں کا دل جیت لیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی اس فلائٹ سے ہونے والی یہ آخری ریکارڈنگ ہے۔ PSA 182 Lindbergh Tower. Traffic 12 o'clock, 1 mile west Cessna. Okay, we have a deal there again. اس جہاز کے کریش ہوتے ہی یہ خبر آگ کی طرح پورے امریکہ میں پھیل گئی۔ PSA Flight 182 crash is the biggest disaster in American history. Flight 182 killed by 144 people in few seconds. This plane crashed on 25 September 1978. اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ PSA فلائٹ 182 یعنی پیسیفک ساؤتھ ویسٹ ایئر لائن فلائٹ 182 جو کہ امریکن ایئر لائن ہے، 25 ستمبر 1978 کو PSA فلائٹ 182 کا کریش ہونا امریکن ہسٹری کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا، جس نے ایک ساتھ 144 امریکن کی جان لے لی تھی، جس میں 128 پیسنجر اور 7 کریو ممبر بھی موجود تھے۔ اور یہ پلین جس جگہ پر کریش ہوا تھا اس جگہ پر 2 درجن سے بھی زیادہ گھر تباہ ہو گئے تھے اور اس میں بھی 7 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ اس فلائٹ کے کریش ہونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ یہ کئی کلومیٹر تک آواز سنائی دی گئی۔ آج آپ لوگ جانیں گے کہ آخر کیسے فلائٹ 182 کریش ہوا تھا۔ فلائٹ 182 کا سفر USA کی اسٹیٹ کیلیفورنیا کا کیپٹل اسکیرامیٹو سے شروع ہوا تھا۔ اسکیرامیٹو سے سیدھا کیلیفورنیا کے دوسرے سٹی لاس اینجل میں لینڈ ہوا تھا، جو کہ کیلیفورنیا کے ساؤتھ میں موجود ہے، اور پھر PSA فلائٹ 182 کی یہ آخری اڑان تھی۔ اس فلائٹ 182 میں 128 پیسنجر اور 7 کریو ممبر بھی موجود تھے۔ ان پیسنجر اور ان کریو ممبر کو کیا معلوم تھا کہ یہ ان کا آخری سفر ہے اور بیچ راستے میں اس جہاز کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فلائٹ 182 نے شیڈول کے مطابق کیلیفورنیا کے سٹی لاس اینجل سے ٹیک آف کیا اور اب اس کی منزل کیلیفورنیا کے پیسیفک کوسٹ پر موجود سین ڈیگو سٹی تھا۔ اب پلین ٹیک آف بھی کر چکا تھا اور تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ فلائٹ 182 128 میل کا سفر 360 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے طے کر رہا تھا۔ دوسری طرف سیسنا 172 جو کہ روزانہ کی طرح اپنی ٹریننگ پر تھا۔ سیسنا 172 ایک پرائیویٹ ایئر کرافٹ تھا جس میں 2 پائلٹ موجود تھے، جس میں ایک پائلٹ ٹریننگ پر تھا۔ اب فلائٹ 182 اور سیسنا 172 ایئر کرافٹ دونوں کی منزل ایک ہی تھی، سین ڈیگو انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ایئر کرافٹ سیسنا 172 233 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے سفر کر رہا تھا۔ اب دونوں 2600 فیٹ کی اونچائی پر سفر کر رہے تھے۔ PSA فلائٹ 182 میں 3 پائلٹ موجود تھے، جن میں ایک فلائٹ انجینئر مارٹن جو کہ 44 سال کے تھے، ایک کیپٹن جیمز جم MC فیرون اور ان کی ایج بھی 42 سال تھی اور ان کو 17 سال کا ایکسپیرینس تھا، اور آخری آفیسر رابرٹ باب فاکس اور ان کی ایج بھی 38 سال تھی اور یہ بھی کافی ٹرین آفیسر تھے۔ اب دونوں پلینز کے بیچ میں کچھ ہی کلومیٹرز کا ڈسٹینس باقی تھا کہ اچانک ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ٹیم نے PSA فلائٹ 182 کے کیپٹن سے کانٹیکٹ کیا، اور تب کیونکہ دونوں کے درمیان ڈسٹینس بہت زیادہ تھا تو کیپٹن نے اسے اگنور کر دیا، مگر کیپٹن شاید یہ بات بھول گیا تھا کہ ایئر کرافٹ اور پلین دونوں کی اسپیڈ میں اپروکس 100 کلومیٹر کا ڈفرینس تھا۔ PSA فلائٹ 182 اور سیسنا 172 دونوں کا پاتھ بالکل سیم تھا، اور پھر اچانک PSA فلائٹ 182 اور سیسنا 172 دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ ایئر کرافٹ تو اچانک 2600 فٹ کی اونچائی سے گر کر تباہ ہو گیا، مگر PSA فلائٹ 182 کے لیفٹ سائڈ میں آگ لگ گئی اور اچانک ہی PSA ریڈار سے غائب ہو گیا اور ایئر ٹریفک کنٹرولر میں افراتفری مچ گئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ٹیم بار بار PSA فلائٹ 182 سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر جب پلین کا منہ زمین کی طرف ہو گیا اور وہ کریش ہونے کے بالکل قریب تھا تو پھر اچانک لاسٹ ریکارڈنگ میں کیپٹن نے اپنی ماں سے کہا، "موم، آئی لو یو"۔ یہ ایئر ٹریفک کنٹرولر کو
ملنے والی یہ آخری ریکارڈنگ تھی، اور پھر کچھ ہی سیکنڈ کے بعد پی ایس اے فلائٹ 182 سین ڈیگو کے نارتھ پارک میں گر کر کریش ہو گیا، اور جس جگہ پر یہ کریش ہوا تھا وہاں 2 درجن سے بھی زیادہ گھر تباہ ہو گئے تھے، اور اس میں بھی 7 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، جن میں 5 عورتیں اور 2 بچے بھی شامل تھے۔ یہ امریکن ہسٹری کا ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا۔ پی ایس اے فلائٹ 182 کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ فلائٹ 182 کے کریش ہونے کی وجہ پائلٹ کی لاپرواہی ہے۔ اس ڈیزاسٹر کے بعد پائلٹ کی ٹریننگ میں اور بھی بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی تھی، جس سے پائلٹ آنے والے کسی بھی خطرے کو ہینڈل کر سکے۔ پی ایس اے فلائٹ 182 کے اس پائلٹ کی وجہ سے 144 لوگوں کی جان چلی گئی، مگر اس کے ایک جملے نے کروڑوں لوگوں کا دل بھی جیت لیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔